شفایہ عبادت جو ہے یہ ایک خدا کا الہی منصوبہ تھا. شاید میرے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی خدا کا یہ منصوبہ تھا. اور آج ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا پاک منصوبہ ہماری زندگی میں پورا ہو رہا ہے. ونس اگین یسوع مسیح ناصری کے مبارک نام میں تمام مقدسین کی سلامتی ہو. ابھی بائبل مقدس میں سے ہم نے تلاوت کو سنا اور کافی دنوں سے ہم ایک ہی ورڈ کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کی تشریح ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بہت کچھ پاک سے سیکھنا ہے، اور جب ہم نے بہت کچھ خدائے پاک سے سیکھنا ہے تو خدائے پاک روح ہم سے پیار کرتا ہے. ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے خدائے پاک روح پیار اور بیدار رہتا ہے. خدائے پاک روح ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے اور ہمیں سیانہ بنانے کے لیے پاک روح پیار رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے سیانے لوگ بڑے کٹ ہوتے ہیں، لیکن جڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ سیانیاں دے کول نہیں جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ سیانیاں دے کول نہیں جاتے. جگہ پر لوگ کہتے ہیں سیانیاں دے کول گیا سی تو ساڑھے تے جادو ٹونا کروا دیتا ہے. اور جو مسیح کو جان جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ زندگی اور زندگی کی باتیں، بلیسنگز، تازگی، خوشی کا مسا، ہیپینس، یہ سب کچھ یسوع کے پاس ہے. سب کچھ. بلکہ جیسس نے کہا میں جاتا ہوں باپ کے پاس، لیکن تمہیں میں یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ باپ سے کہوں گا کہ باپ اپنا پاک روح تمہارے پر بھیجے جو تمہارے ساتھ رہے گا بلکہ تمہارے اندر رہے گا. اور جیسس نے یہ بھی کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. کتنے مبارک یہ الفاظ ہیں. جیسس کے الفاظوں پر کبھی آپ نے غور کیا؟ یسوع نے کہا میں دنیا کے آخر تک. اس کا مطلب ہے کہ ہم جب بھی جیسس کو یاد کرتے ہیں جیسس ہمارے درمیان اتر آتے ہیں. اور جیسس چھوٹے تو نہیں، کسی نے دیکھا اور جیسس کی، لیکن محبت ہے جیسس کی کتنے سے ہارٹ کے اندر آ جاتے ہیں. چھوٹا سا دل ہے نا. کبھی کسی نے کہا ایڈا بڑا دل، وہ تو بچپن کی بات ہے نا کہ میں ایڈا بڑا میرے کو دے دے، میں تمہیں دینا. ہمارے پاس چھوٹا سا ہارٹ، اس کے اندر جیسس آ جاتے ہیں. جیسس کی محبت ہے تو بنی نوع انسان کے ساتھ. اور یابیس کی جو پریئر ہے اس کا ٹاپک بھی خدا نے ہمیں دیا، یابیس کی دعا. اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ یابیس نے کس طرح دعا کی. اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں کیونکہ اس آیت مبارکہ کے لاسٹ میں لکھا ہے جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا. خدا نے اسے بخش دیا. اس لیے اس دعا کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں. جو اس نے مانگا. بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک اندھا فقیر تھا اور وہ بچپن سے اندھا تھا. اور میں ایک دن ہسٹری پڑھ رہا تھا، اس کا باپ بھی اندھا تھا. اندھے سے اندھا پیدا ہوا، لیکن جب اس نے مسیح کو پکارا تو بائبل سکھاتی ہے کہ مسیح نے اسے اندھا رہنے نہیں دیا. کچھ ایسی پرابلمز ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہیں جو باپ دادا پردادا سے ہماری زندگی کے اندر لانتیں آتی ہیں. برکتیں بھی آتی ہیں، بلیسنگز بھی آتی ہیں. جو پیرنٹس روحانی ہوتے ہیں ان سے برکتیں بچوں میں شفٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک باپ دن رات الکوہل یوز کرتا ہے بڑے ریج نہ بڈھی نو کٹ دے گا تاکہ شاید وہ منڈا یہ کام کرے، کیونکہ وہ بچپن سے دیکھ رہے کہ میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے، تو جب وہ بڑا ہوگا تو شاید وہ بھی یہ ایکٹ کرے. کچھ ایسی چیزیں بچے جو ہے وہ بڑوں سے سیکھ لیتے ہیں. لیکن جو اچھی عادات ہیں وہ بھی شفٹ ہوتی ہیں. اچھی عادتیں بھی شفٹ ہوتی ہیں، بلڈ کے اندر آتی ہیں، بلڈ سے ٹرانسفر ہوتی ہیں.
اور عزیزوں جب آپ کی زندگی میں آپ دیکھتی ہیں کہ میرا باپ بھی غریب تھا اور آج غریبی کی اسپرٹ میری زندگی میں ہے، ایک لعنت میرے بلڈ میں آ چکی ہے، اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اندھے فقیر کی طرح پریئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی چلایا وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھیں غریب تھا، اندھا تھا، فقیر تھا اور غربت کا مارا ہوا شخص تھا، لیکن اس غریب کی دعا نے یسوع کو روک دیا۔ یسوع تو جا رہے تھے، جیسس تو اس کے پاس کھڑے نہیں ہوئے، جیسس تو جا رہے تھے، لیکن اس نے جب چلایا، اس نے آواز دی، ابن داؤد، ابن داؤد مجھ پر رحم کر، تو غریب کی دعا نے یسوع کو روک دیا۔ کئی دفعہ اسی سوچنے شاید آپ اسی غریب ہیں تو یسوع ساڑی سندا ہی نہیں، شاید ہی یسوع امیرا دی سندا ہے، جیڑا بندہ چرچ کے وچ گڈی تے آوے گا شاید ہی یسوع دی سنے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بائبل سکھاتی ہے کہ غریب کی دعا نے جیسس کو سٹاپ کر دیا۔ جیسس نے اس کی دعا کے جو الفاظ تھے، اس کی دعا کے الفاظ کیا تھے؟ ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یہ اس اندھے فقیر کی دعا تھی۔ تو جب آپ اور میں ہم جیسس سے کہیں گے جیسس مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، تو اس وقت عزیزو خدا ہمارے بلڈ کے اندر، جو ورثے کے اندر لعنتیں انسان کو مل جاتی ہے، گناہ مل جاتا ہے، اس گناہ کو، اس خاندانی لعنتوں کو، خاندانی کرسز کو جیسس اپنے لہو سے بریک کر دیں گے، ان لعنتوں کو ختم کر دیں گے۔ کیونکہ اندھا جو فقیر تھا اس کا باپ بھی اندھا تھا، وہ اندھے شخص نے شادی کر لی تو اندھا ہی بچہ پیدا ہو گیا، یعنی باپ سے وہ لعنتوں سے ملی۔ لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس نے یسوع کے بارے میں سنا کہ جیسس بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ چاہے دیکھیں، میں غور کر رہا تھا کہ تھینکس لارڈ کی اس شخص کے اندر اندھا جو فقیر، اس کا نام کسی کو یاد ہے؟ بڑی مشہور، بار بار میں ایک لفظ دہرا رہا ہوں، اندھا فقیر جڑا بچپن تو اندھا سی، یسوع نے اکھاں دتیاں۔ اندھا فقیر، جی بائبل اسٹوڈنٹس بھی آپ کا سارے بیٹھے ہوئے ہیں، برتمائی اس کا نام تھا، بڑا مشہور یہ نام ہے برتمائی۔ اور جو برتمائی تھا وہ سوچ سکتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا تے باپ بھی اندھا سی، وہ اندھا ہی بیچارہ مر گیا، میں بھی اندھا ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے مجھے آنکھیں مل جائے؟ میری تو بچپن سے آنکھیں نہیں ہیں، باپ بھی اندھا تھا، میں بھی اندھا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کام میں یسوع سے کچھ اور مانگ لیتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں، اس کا ایمان تھا، چاہے میرا باپ اس بیماری، اس ڈیزیز، اس اسپرٹ میں تھا، لیکن جیسس مجھے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ چلا رہا تھا، ابن داؤد مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر، مرسی کو مانگ رہا تھا، رحم کو مانگ رہا تھا۔ تو جیسس نے اس غریب کی دعا کو سنا اور جیسس رک گئے۔ جیسس نے کہا اسی طرح میرے پاس دیکھا ہے۔ یابیس کی طرح جب ہمارے دعا کے الفاظوں کے اندر قوت پائی جاتی ہے، وہ قوت خدا کو کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، خدا کو روک دیتی ہے۔ جیسس رک جاتے ہیں، ہمیں واچ کرتے ہیں، جیسس پھر ہم پر نگاہ کرتے ہیں، ہم بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری حالتیں چینج ہوتی ہیں۔ لیکن پریئر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیڑا بندہ کہنا ہے میں تے کبھی دعا نہیں کی تے مینوں تے صبح بھی 2 روٹیاں مل گیا تے کدی صبح نو 2 پراٹھے بھی مل جاندے، دوپہر نو نہیں، رات نو نہیں، نالے کے دودھ کا گلاس رات نو ملتا ہے۔ کئی دفعہ سوچتے ہیں لوگ کہ میں نے کبھی دعا ہی نہیں کی تو موجہ لگی ہے، تو یہ موجے جو لگی ہیں ابلیس انہیں تباہ کر دے گا، ان موجوں کو ابلیس چھین لے گا۔ ابلیس کی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں، وہ ایک دکھاوا ہوتا ہے، لیکن جو ایماندار مسیح میں کام کرتے ہیں، مسیح میں بڑھتے ہیں، مسیح میں چلتے ہیں، یاد رکھیں وہ ایماندار مسیح میں جب مضبوط ہو جاتے ہیں تو جو برکتیں جیسس اپنے لوگوں کو دیتا ہے وہ کبھی نہیں ختم ہوتی۔ ان
انسان ختم ہو جاتا ہے, برکتیں نہیں ختم ہوتی. میں الیشا کے بارے میں دیکھ رہا تھا, وہ مرد دعا تھا, الیشا مرد دعا تھا, اور اس کی ہڈیوں کے اندر خدا نے مسا کو رکھا. ایک وقت آیا, الیشا خدا کے پاس چلے گیا, اس کی ڈیڈ باڈی کو دفنا دیا گیا, قبر میں رکھ دیا گیا. اس کی ہڈیاں میں بھی کتنا عرصہ تھا خدا جانتا ہے, بائبل میں تو نہیں لکھا, لیکن کچھ عرصے کے بعد الیشا کی قبر کے ساتھ ایک اور مردے کو دفنایا گیا. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جب الیشا کی مردہ ہڈیاں دوسری مردہ شخص کو جسے دفنایا گیا, اس کی باڈی کے ساتھ جب وہ الیشا کی مردہ ہڈیاں لگی, تو جو مردہ دفنایا گیا تھا الیشا کے پاس وہ جی اٹھا. بائبل میں لکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسان مر جاتا ہے, خدا دیا برکتیں نہیں ختم ہوں گی. الیشا مرد خدا, اس کی روح اب خدا کے پاس ہے, لیکن اس کی ہڈیوں کے اندر اب بھی مسا ہے, اب بھی اس کی ہڈیوں کے اندر مسا ہے. اور میں سمجھتا ہوں الیشا ایک زبردست سورما تھا خدا کا, اور دعا کرنے والا شخص تھا. ایسے ایسے عجیب معجزات ہوتے ہیں کہ ایک وقت جب بچے تنگ سے کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ریچھنیاں آئے, تو ریچھنیاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. اس نے دعا کی نا ایمان کے ساتھ, مردے کو زندہ کرتا ہے الیشا. ایک عورت جس کا بیٹا مر جاتا ہے, الیشا اسے زندہ کرتا ہے دعا سے. دعا کے بغیر عزیزو ہم ترقی نہیں کر سکتے. اپنے دل میں اس بات کو رکھ لیں, یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایماندار کی سکسس کے لیے. اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں, اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کو گھٹنوں کے بل آنا پڑے گا, دعا کرنی پڑے گی. یابیز نے دعا کی, خداوند مجھے برکت دے, میری حدود کو بڑھا. اور خداوند اور کیا اس نے کہا, کل تیسرا پوائنٹ لکھا تھا, مجھے برکت دے, میری حدود کو بڑھا. ساری ذرا آیت کو پڑھیں, کن کے پاس بائبل مقدس ہے. یابیز نے کہا اسرائیل کے خدا سے مجھے برکت دے اور میری حدود کو بڑھا. تیسرا کام بھی کیا تھا یابیز نے, تیرا ہاتھ جدو یہ سدا ہاتھی نہیں آنا تھا. آپ بدی کے بعد ہم بدی سے نہیں بچ سکتے, انسان اپنی طاقت سے بدی سے نہیں بچ سکتا. 4 پوائنٹ ہے, 4 بیسکس باتیں ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر کہ خداوند تو مجھے بلیس کر, اور جو تو مجھے برکت دے, پھر اس برکتوں کو بڑھا, اور پھر جو تو مجھے برکت دے اور جن برکتوں کو تو نے بڑھا دیا ہے ان برکتوں کے پر تیرا ہاتھ رہے, تاکہ کبھی بدی نہ میرے اندر آئے, بدی کے سبب سے برکتیں ضائع نہ ہو جائے. اس کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا. خدا سے وہ کیا کہتا ہے, یابیز تیرا مجھے برکت دے اور برکتوں کو سیو کرنے. وہ بھی کہتا ہے کہ جو تو مجھے برکت دے رہا ہے ان برکتوں کو بڑھا. اور آگے کہہ رہے ہیں خداوند تو اپنا ہاتھ میرے پر ہمیشہ رکھنا, تاکہ تیری ہوئی برکتیں جو بڑھ رہی ہیں یہ کبھی ختم نہ ہو, اور مجھے تو بدی سے بچا, تاکہ وہ میرے غم کا سبب نہ بنے. اس لفظ کے اوپر بھی ہم غور کریں گے کہ بدی غم کا سبب بنتی ہے. وہ آپ لائف کے کسی بھی ایریا کے اندر آپ کر لیں. ایک بچہ بدی کرتا ہے, ایک جوان بدی کرتا ہے, ایک بوڑھا بدی کرتا ہے, کوئی شخص بھی یاد رکھیں خدا جو ہے عادل ہے, انصاف کرتا ہے, عدل کرتا ہے, محبت سے ضرور بھرا ہے, لیکن انصاف بھی خدا بہت اچھا کرتا ہے. کوئی شخص جب بدی کرتا ہے, جب تک ہم ٹوٹ کر جب ہم توبہ نہیں کرتے, وہ بدی کے نیگیٹو لنک ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور پھر وہ ہمیں دکھ دیتے ہیں. بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ بدی غم کا سبب نہ بنے. اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی بدی انسان کے لیے غم کا سبب بنتی, ہر طرح کی بدی. آج بھائی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے, میرے پاس دوپہر کو تھے یہاں پر, تو مجھے بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جب انسان تندرست ہوتا ہے تو انہوں نے اس وقت اس شخص کے غصے گلے ہی نہیں ختم ہوتے, ناراضگی نہیں ختم ہوتی. جدو بڑھا ہو جاتا, بیمار ہو جاتا ہے, ادو کہنا کاش میرے کو 2-4 لوگ آ کے ملن, میرے کو بیٹھن میں نہ گلا کرن. ادو پھر دوجیاں کو ٹائم نہیں ہوتا. تو جب اس کے پاس ٹائم تھا اس وقت اس کے غصے کے لیے نہیں ختم ہوتے.
تو جب ہم پریئر نہیں کرتے اس وقت ہمارے اندر خدا غصے گلے پیدا کر دیتا ہے. مجھے خدا نے ایک ایسا دل دیا, سوچ دی کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی چیزیں ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں, لیکن خدا جہاں پر بھی لے کر جاتا ہے, عزیزوں میں, کلیسیا میں, جہاں پر بھی, وہاں پر خدا ایک نئے ماحول کریٹ کر دیتا ہے. پرانی باتیں ہم چھیڑتے نہیں, غصے گلے دل میں رکھتے نہیں. اور ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, رات گئی تے آپ بات میں جانی چاہیے, اچھی نو کھڑی رکھ لیں, پھر بوڑھے ہو جاتے, پھر بیمار بھی ہو جاتے, پھر سانو کوئی نہیں پوچھتا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں خوشیاں رہیں, آپ دوسرے آپ کو دیکھ کر آپ کو مل کر برکت پائیں, تو فرسٹ آف آل ہمیں مرد دعا ہونا پڑے گا, ہمیں پریئر میں ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا. ایک دن میں پہلے بھی بتا رہا تھا, آج پھر ریپیٹ اس بات کو کرنے لگا ہوں کہ جیزس کی زندگی سے, جیزس کی زمینی زندگی سے اسی لیے بڑے بڑے معجزات ہوتے تھے, کیونکہ جیزس کم ٹائم, تھوڑا وقت پبلک کے ساتھ گزارتے تھے. ساری رات جیزس دعا میں کھڑے رہتے. حالانکہ وہ تو خدا تھے, نہ بھی ٹھہرتے تو کوئی بات نہیں. جیزس کے تعلق سے جیزس ساری رات نہ بھی دعا میں ٹھہرتے تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن جیزس چونکہ ازل سے جان چکے تھے کہ میں باپ کے اندر تھا تو میری زندگی میں سکون تھا, میں باپ کے ساتھ جڑا ہوں تو میری زندگی میں شادمانی ہے. اگر میں باپ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تو میں تو اکیلا رہ جاؤں گا, تسلیس کا وہ عمل ٹوٹ جائے گا. اس لیے جیزس ساری رات باپ کے حضور دعا کرتے تھے, اور پھر جیزس کو قوت ملتی تھی. اور جب جیزس ساری رات دعا کرتے تھے تو پھر جیزس سے بڑے بڑے کام ہوتے تھے. آج بھی وہ شخص جو دنیا کے ساتھ کم ٹائم گزارتا ہے, جیزس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا ہے, اس شخص کو دیکھنے سے, اسے چھونے سے, اس سے ملنے سے آپ برکت پائے گا. اور وہ آپ بھی ہیں, وہ بیٹے بیٹے آپ بھی ہیں. اگر آپ بھی محنت کریں گے آپ کے وسیلے بھی خدا بڑے کام کرے گا. یابیز میں سمجھتا ہوں خدا کے ساتھ ٹائم گزارنے والا شخص تھا, کیونکہ لکھا ہے اس نے جو کچھ مانگا خدا نے اسے دیا. آج سے عزیزو جب بھی آپ پریئر کرتے ہیں یاد رکھیں, اس بات کو اگنور نہیں کرنا. بڑے ایک خاص پوائنٹ ابھی ہولی اسپرٹ میرے دل میں ڈالا, ابھی کی بات ہے, ایک خاص پوائنٹ. جب آپ پریئر کرتے ہیں آپ کہا کریں کہ خداوند خاندانی پرانی تاثیریں جو میرے خون کے اندر کام کرتی ہیں وہ میرے خون سے نکلتی. خاندانی پرانی تاثیریں, کرسس, وہ باپ دادا, ان کے باپ دادا, ان کے باپ دادا سے اکٹھی ہوئی تاثیریں ہوتی ہیں, اور وہ تھوڑی نہیں ہوتی. بندہ جڑا گناہ کرتا ہے شاید اس سے ایک دو بدرو آپ کے پاس آئے یا آپ کے اندر آئے, لیکن خاندانی جو کرسس ہوتے ہیں وہ بڑے جھنڈ ہوتے ہیں, وہ بہت بگ جھنڈ ہوتے ہیں. ان کے لیے رکنوں میں ٹھہرنا, انہیں کینسل کرنا, ڈسکنیکٹ کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. یہ جب آپ پریکٹیکل کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خاندانی کرسس کو کاٹنا, انہیں جڑ سے اکھیڑنا بچیاں کا کھیل نہیں ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو روٹین سے کہتا ہے, ہر روز کہتا ہے, اور جس کے پیچھے ہر روز کہا جاتا ہے کہ خداوند خاندانی کرسس, خاندانی تاثیریں, پرانی بدروہیں جو خاندانی طور پر زندگی میں کام کرتی ہے, میرے بدن میں کام کرتی ہے, وہ میری زندگی سے جاتی رہیں. ان کے رشتے میری زندگی سے ٹوٹ جائیں, ان کے کنیکشن میری سوچوں سے ٹوٹ جائیں. جو شخص خاندانی تصویروں میں پوزیسڈ ہے وہ شخص جہاں پر بھی جاتا ہے, چاہے پاکستان چھاڑ کے, امریکہ چھاڑ کے, انگلینڈ چھاڑ کے, وہ شخص دنیا کے کسی آخری کونے میں چلے جائے, وہاں پر بھی خاندانی کرسس اسے یاد کریں گے کہ تو کتنے گھومتا پھرنا پیا, میں تیرے دادے دن حال بھی سا, تو تے بھائی میری فیملی کا بچہ ہے, کدھر آ گیا, واپس چل جا. مجھے کوئی پاسٹر ملتے ہیں کوئی اچھا جو شیلا خدا کا خادم ہے, بڑا کوئی ٹکے جتنا پاند ہے, تو پھر میں انہوں کہنا ہے کہ ساڑھے خاندان کا حصہ ہے, آپ میرے کے یسو دے کھیت سے کام کر رہے ہیں. میں بڑی انہیں عزت دیتا ہوں, بیج ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے خاندان کا حصہ ہے,
میں دنیا کا نہیں ہوں, مجھے خدا نے چنا ہے, مجھے اپنے کھیت کے لیے خدا نے چنا ہے. اور جو شخص کھیت میں کام کر رہا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ کام بہت مشکل ہے. تو دنیا کی جو نوکریاں ہیں, ڈیوٹی ہیں, آج نوکری کی بات ہم کر رہے تھے, بھائی لوگ یہاں پہ بیٹھے, میں نے بتا رہا تھا مجھے خدا نے یہی جاب دی ہے, مجھے یہی خدا نے نوکری دی ہے. دنیا کی جو جاب ہے وہ لمٹ ہے, اور اس جاب کے اندر گورنمنٹ کی چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں. جس طرح تسی چھٹی دی حالت سے لے کے دیکھیں نا چرچ کے اندر, آپ کئی بھائیوں کو چھٹیاں آئی ہوں گی گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن جو روحانی جاب ہے وہ ایک بھی چھٹی نہیں دی ہے. اور جو روحانی جاب ہے وہ 24 آور کی جاب ہے. بڑی مشکل کھیت رو کیسے کہنا گھنٹہ 2 گھنٹے سوال واسطے ملتے. اس لیے عزیزوں یاد رکھیں, اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں, دیکھیں کئی دفعہ صرف آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ پہلے تینوں گڈی بھی ملنی, تینوں بھرا گھر بھی ملنا ہے. وہ کئی سال لگ جائیں گے, کوئی گڈی نہیں ملتی, گھر بھی نہیں ملتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ خادم بتا نہیں رہا کہ بھائی آپ میرے ساتھ مل کر دعا میں ٹھہرے, آپ کے خاندانی قرض نہیں ٹوٹے گی, نہیں گاڑی ملے گی, نہیں گھر ملے گا, نہیں اولاد ملے گی. اولاد لینے کے لیے آپ کو گھٹنوں کے بل آنا پڑے گا. برکت لینے کے لیے کرسز کو بریک کرنا اشد ضروری. تو جب آپ کرسز کو بریک کریں گے تو آپ کے گھر میں بلیسنگز آئیں گی, برکتیں آئیں گی. آج دنیا کے اندر ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, انگنت جو لوگ ہیں وہ کرسز کے اندر مبتلا ہیں. آپ ان کی ترقی کو نہ دیکھو, بائبل مقدس میں لکھا ہے شریروں کو بڑھتے نہ دیکھو, انہوں کا انجام دیکھو, ہندا کی انہوں. آپ کہتے ہیں یار کہ 3 منزلہ کوٹھی بھی ہے دی ہے, کار بھی ہے, تو میں اپنی دھی دی ہے نہیں شادی کرنی. تو بات چل کی کہتی کہ ماما مجھے بڑا کوٹا دے. جسمانی چیزوں کو نہ آپ دیکھیں, روحانی طور پر آپ دیکھیں. نیکسٹ شاید کسی کے ایک دن بتا رہا تھا کہ ایلیا اپنے وقت کا نبی تھا, لیکن وہ قریب کے نالا پر خدا سے لے جاتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ دیکھو بیچارے کو کار ہی نہیں کیا, اور وہاں پر خدا سے روٹی پرووائڈ کرے. اگر ایلیا کے پاس گھر ہوتا تو کی ضرورت سی قریب کے نالا تے جان. ایماندار جو لوگ جو مسیح میں چلتے ہیں, مسیح میں بڑھتے ہیں, وہ دنیا کی چیزوں سے باہر نکلتے ہیں اور ضرورتوں کے لیے خدا پرووائڈ کرتا ہے. جو چیز ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے یابیس کی طرح جب ہم مانگتے ہیں خدا دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں یابیس کی جو پریئر ہے اس کے اندر جب یابیس سٹارٹ میں کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو مجھے برکت دے, بیسیکلی وہ کرسز کو بریک کر رہا ہے, لعنتوں کو وہ بریک کر رہا ہے, ہر طرح کی نیگیٹو لنک کو وہ بریک کر رہا ہے. اور یابیس کہہ رہا ہے خدا مجھے برکت دے, مجھے بلیس کر. میری جانو ابلیس نے روکیا ہے, میری جو باؤنڈری ہے اس پر ابلیس نے باڑ کر دی ہے, اس لیے میری حدود بڑھ نہیں رہی برکتوں کی. خداوند میری برکتوں کی حدود کو بھی بڑھا. کیا ہم اس پیشن سے پریئر کرتے ہیں؟ اگر ہم نہیں کرتے تو ضرور آج سے آپ اپنی زندگی میں اس بات کو لیں کہ خداوند تو مجھے پیشن کے ساتھ دعا کرنے سکھا, پیشن کے ساتھ, بوجھ کے ساتھ. اگر حنا کو آپ دیکھیں تو حنا ایک عام خاتون تھی. حنا کے تعلق سے بالکل نہیں لکھا ہوا کہ وہ پادرانی تھی یا بہت بڑی وہ خادمہ تھی, نہیں, ایسا نہیں لکھا ہوا. ایک عام خاتون تھی, لیکن اس کے اندر پیشن جو جذبہ تھا وہ پادریاں تو بہت آتی ہے. اس نے پیشن کے ساتھ پریئر کی, رو رو کے. تو دسو ذرا کدی تہاڈی دعا سے تہاڈی اکھاں چ آنسو نکلے ہو؟ بلکہ کی ہوندا ہے کہ جدوں اسی اپنے بھن بھراواں نوں ملنے ایویں ساڈے بڑے بڑے کلیٹو جے نکل آندے, ایڈے موٹے. تو بعد چ پوچھ رہی تینوں کی ہویا؟ وہ بڑی دیر بعد ملے. یہ تو لوگ کہتے ہیں بڑی دیر کے بعد ملی ہے تو خوشی دے آنسو نکل آئے. تو دعا میں کبھی آنسو نکلتے. پیشن, پیشن, آنسو پیشن کو ظاہر کرتے ہیں. جو ٹیئرز ہیں یہ جذبے کو ظاہر کرتے ہیں. کیوں انسان مقدسین پھنسے رہتے ہیں؟ اس کی ریزن صرف ایک ہی ہے, وہ ان کے اندر جذبہ نہیں ہے کہ انہیں شاید سیکھا ہی نہیں ہے کہ یسوع زندہ ہے, میری دعا سنیں گے, مجھے ایک جذبے سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. آنسو سے دعا کی گئی خدا کو کام کرنے پر مجبور کرتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی برکتیں بحال ہوں,
تو آج سے دعا کرنا شروع کریں اور پریئر جب بھی کرتے ہیں، پھر سے میں لاسٹ میں بتا رہا ہوں کہ ضرور آپ خاندانی لعنتوں کو ڈانٹیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں مجھ سے دعا نہیں کی جاتی، تو میں پوچھنا بھائی آپ کے ڈیڈی کتنی دعا کر دے؟ کہتے ہیں بھائی صاحب وہ دیکھو بوتے ڈال دے ہیں، تو میں کیوں نہ دیکھی کر دیا سی کیوں وہ بھائی صاحب وہ جڑا وہ شراب بھیج دستے تو میں کہ پر آپ تینوں کس طرح دعا نہیں، پہلے تو تینوں اپنے کرسز کو بریک کرنا پڑے گا، میرے نہ مل کے ذرا تو دعا ہے، میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی میرے ساتھ دعا کر تاکہ وہ کرسز بریک ہو۔ پھر تیری زبان کی یہ جو ہماری ٹنگ ہے، یہ جو ہماری زبان ہے، ابھی اس زبان کے اوپر گرا لگا دیتا ہے، تو جنگی الفاظ نہیں نکلنے دیتا۔ میرے ساتھ کبھی مل کر دعا میں ٹھہرے، آپ کہیں گے یار ایسے الفاظ مینوں نہیں آندے نے، اے کہ نویں بھائی صاحب نے بولے، لیکن مسئلہ کی میرے کو بولے نہیں جاتے آندے نہیں مینوں، لیکن ماحول نہیں پلیز بننے دیتا۔ جنگی الفاظ جب تک نہیں بولے جاتے، فضا پاک نہیں ہوتی اور معجزہ نہیں ہوتا۔ جب تک فضا پاک نہیں ہوگی معجزہ نہیں ہوگا۔ پاک رو پاک ہے، یسوع پاک ہے، اس کے لیے جیسس چاہتا ہے فضا بھی پاک ہو جائے۔ ساری دنیا میں تو ابلیس کا قبضہ ہے، انہیں فضاواں سے بھی قبضہ کیتا ہے، ہواواں سے بھی قبضہ کیتا ہے۔ کیوں؟ آپ رج رج کی پرستش کرنے تاکہ فضا پاک ہو جائے، اور جب فضا پاک ہو جاتی ہے اس وقت جیسس اس فضا میں اتر آتے ہیں، پھر وہ بڑا کام کرتے ہیں، پھر لوگ آزاد ہوتے ہیں، جھگڑے آزاد ہوتے ہیں۔ اگر آپ مرد دعا بننا چاہتے ہیں اس کے لیے خاندانی کرسز کو بریک کریں۔ آپ کہا کریں خداوند مجھ سے دعا نہیں ہوتی، میں کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے پریئر نہیں ہوتی، میری زبان کی گرا کھول، مجھے جنگی الفاظ دے، ایسی الفاظ مجھے دے جن الفاظوں سے فضا پاک ہو، تاکہ تیرا میرا رشتہ بنے۔ آپ موبائل لیتے ہیں، آپ کے پاس بہت اچھا فون، آپ کسی کو فون کر رہے ہیں اور جواب کیا آ رہے ہیں کہ رابطہ نہیں ہو رہا ہے، سگنل ڈراپس ہو رہے ہیں۔ ضروری گل کرنی ہوئی تو بندے کو غصہ بھی آئی متے سے 2-3 بار ہوئی کہتی ضروری میں فون کرنا، فون ہی نہیں جا رہا، کی پرابلم ہے، یہ سگنل نہیں آ رہے، نیٹ کیوں نہیں آ رہا، کڈو نمبر نیٹ والے کو فون کرو، نیٹ کیوں نہیں آ رہا، میرا پیسے جو ہے۔ جیسس کے ساتھ سگنل ملانے کے لیے پاکیزگی کی فضا کو ہونا بڑا ضروری ہے۔ پاؤس کہتے ہیں سسٹر میسیج کو بہت لینتھی ہے، ٹائم ختم ہو گیا، بھائی آدھے گھنٹے کا تقریباً میسیج کا یا اس سے زیادہ ٹائم ختم ہو چکے ہیں۔ پھر سے سیکھیں گے پریئر کے تعلق سے، ہم نے بہت پھر سسٹر نادیہ سیکھنا ہے پریئر کے تعلق سے، پریئر کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ اب دن جاتے بچے بڑے سارے مرد دعا بن جائیں گے۔ میں چاہنا اب دن جاتے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹ لوگ سیر ہو جائیں، لوگ شفا پائے، لوگ برکت پائے، ایسا ہوگا آپ کو نہیں پتا۔ ایڈی میری چھوٹی چھوٹی پیتی پیتی کوائر جنہیں بڑی زبردست ہے، یہ ان کے اندر ایسا بارود آ رہا ہے ٹرانسفر بیسیکلی، کیونکہ وہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے تنگ تم بھی ملو کر کے مسئلہ لے جاتے ہیں، بڑے چلاک نہیں بچے تنگ تم کر کے مسئلہ لے جاتے ہیں، ان کے اندر روحانی بارود آ رہا ہے۔ یہ بڑے ہو کر جن جن کے یہ بچے یہاں پر کوائر میں بھی سارے باجی عائشہ جتنے بھی بچے، یہ بھی ہماری بیٹیاں، جتنی بھی کوائر کی بیٹیاں، یہ جن جن کے بھی بچے، آج میں بتانا چاہتا ہوں آپ مبارک ہیں، کیونکہ ان بچوں نے بہت سارے چرچز میں یسوع کے نام سے بڑا انقلاب لے کر آیا۔ ان کی پریئر کرنے سے، ان کی ورشپ کرنے سے، ان کے بولنے سے لوگ نجات پائیں گے، میرا ایمان۔ یہ سارے میرے بازو ہیں، تو جدو اگے پیچھے میرے بازو ہی بازو ہوں تو انہوں نے کی کہنا ہے اب لیس پہ دوڑ جانا، کیسے نہیں آنا، ساتھ چھوڑے جانا، لیکن اتنے ہی خدا کا خالی محنت کرتے ہیں بچوں اس کلیسیا پر۔ اور آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے جب پریئر کرنی ہے ہم نے کہنا ہے کہ خاندانی کرسز، خاندانی بدروہی، خاندانی نیگیٹو لنک میری زندگی سے کینسل ہو جائے۔ ہاں مجھے پتا چلیا سی میری دادی جانتی سی جادوگر تو اس کو ہم نے کینسل بھی کرنا ہے کہ جیسس میرے خاندان میں ایسا ہوتا تھا، اب میں اسے کینسل کرتا ہوں یسوع کے نام سے۔ بہت جلد پریئر کے جیسے یہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، بہت جلد ہم کرسز کے اوپر میسج سنیں گے۔ یہ جو کرسز ہے پراپرلی کیسے آتے ہیں، ٹرانسفر کیسے بلڈ میں ہوتے ہیں، اور کس طرح انسان جس طرح ہڈی گوشت میں بڑھتا ہے یہ بھی انسان میں بڑھتے جاتے ہیں، یہ ہم سیکھیں گے۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے، سب کچھ کریں گے اور دعا کریں گے، سب آنکھیں بند کریں گے،
सब आंखें बंद करें, Praise God, praise God. सब आइज क्लोज करें और दुआ करें. Hallelujah. Thank you, Jesus.